اس میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے وہ شخصی مطلب پارٹیاں ہیں، جس میں پیپل پارٹی ہے وہ بھی ایک شخصی پارٹی تھی، مسلم لیگ نون این ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. لیکن جو ہونا ایسے چاہیے کہ ہر اس پارٹی کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، پورے ملک میں ہوں، اس کے بعد اس کی جو شاخیں ہیں باہر ہیں ان میں الیکشن ہو اور پراپر طریقے سے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی نمائندگی شو کریں. لیکن یہ غلط ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن لے کے آ جاتا ہے، لیکن یہ سیاست اچھی نہیں ہے. آپ کی پارٹی کا تو اس وقت کلیم ہے کہ ہم آمریت کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ان میں بھی آمریت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل امریت ہے، لیکن یہ وجہ پاکستان کے جو ماشاءاللہ گزرے ہیں ان کی وجہ سے ہے. اگر پاکستان میں جمہوری حکومتیں رہتی، جمہوری سسٹم رہتا، کیونکہ ہر اس چیز کے لیے کچھ وقت چاہیے. اگر یہ پروسیس ہمارا جب پاکستان بنا تھا چلتا رہتا، سیاسی جماعتیں آج ایک سیاسی جماعتیں جیسے کہ انڈیا میں ہے، آج اسی طرح ہمارے ملک میں بھی سیاسی جماعتیں ایک پاورفل ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ بار بار ماشاءاللہ آئے، ضیاء اللہ کا آیا، اس نے اپنی پارٹی دے دی، ایوب خان آیا اس نے اپنے بندے دے دی، ابھی مشرف آیا اس نے اپنی ایک پارٹی دے دی. جو لوگوں میں لوگ تقسیم ہوتے رہے، تقسیم در تقسیم کی وجہ سے سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکی. اس کی یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی آیا شخص لے کے آ گیا، وہ شخص شخصی پارٹیاں ہی ہیں. ابھی تک تو پاکستان میں سیاسی پارٹی ہے ہی کوئی نہیں. ایک میں سمجھتا ہوں میری نظر میں جماعت اسلام کے اندر الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک مضبوط سیاسی پارٹی ہے جو جس کو ہم کہتے، لیکن باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر شخصی لوگ ہیں. اور یہ چیز تب ہی ختم ہوگی کہ پاکستان کے اندر بار بار جو جرنلوں کی حکومتیں آتی ہیں وہ ختم ہو. یہ مین جو ہے وہ خرابی جو ہے وہ جرنل ہمارے سیاسی پارٹیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں، اپنے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہی انہیں کو آگے لاتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان میں سیاسی کلچر جو ہے وہ بن نہیں سکا آج تک. اسپین میں پاکستانی کمیونٹیز کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کی ایک فیڈریشن ہے. فیڈریشن کیا پاکستانی کمیونٹی کی توقعات کو پورا اتر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے جب میرا ان لوگوں سے اتنا رابطہ نہیں تھا تو میں نہیں سمجھتا تھا اتنا حالات کیسے جا رہے ہیں کیا ہے. لیکن میں جب ان کے اندر انٹر ہوا تقریباً 2-3 سال سے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ بھی ہے، کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے فیڈریشن کے لیول پہ. کوئی مطلب ایکٹیویٹیز ٹھیک ہیں، جیسے کہ ہمارا کونسل خانہ یہاں پہ آیا، جیسے ہماری پی آئی اے کی فلائٹ چلی. ایسے بہت سے کام ہیں جو فیڈریشن کے لیول پہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے کچھ کام ہوئے ہیں. اور ایسے چلتا رہنا چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی ہماری آواز آگے پہنچاتا رہے، جیسے خالد شہباز چوہان ہیں، جیسے اور بھی لوگ ہیں ہمارے بہتر کام کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی اپنا ٹائم وقت نکال کے کوئی تھوڑا بہت بھی کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں فیڈریشن کے کیا ٹارگٹس ہونے چاہیے پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سیاسی پلیٹ فارم دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر شعور آئے، لوگ یہ سمجھیں کہ جمہوریت، سیاست یہ چیز کیا ہے، اصل جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ کہاں سے ہے. جو سیاسی کلچر یہاں کا ہے اس کو دیکھ کے ہم کو ایک سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہیے تاکہ یہاں کی جو سیاست ہے یہی سیاست ہمارے پاکستان میں ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے جو فیڈریشن ہے اس کو ایک پاکستانی کمیونٹی کو ایک سیاسی پلیٹ فارم ابھی دیا ہوا بھی ہے. لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں میں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ فیڈریشن کی وجہ سے ہی لوگ یہاں ایکٹیو ہیں، ان کی وجہ سے یہ ابھی جو ہے ایک اچھے سٹیج پہ پاکستانی پہنچ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کہ اچھی بات ہے اور اچھا ایک سٹارٹ ہے. پاکستانی کمیونٹی گروپوں میں کیوں تقسیم ہے؟ یہ گروپوں میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ گروپ نہیں ہوگا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے. گروپ ہوگا تبھی کسی کی کوئی نمائندگی کرے گا. اگر ایک جگہ ہو جائیں، سب مکس اپ ہو جائے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر کسی کی آواز آگے نہیں جائے گی. جب اپنے گروپ اپنی سیاست اپنے سٹیج پہ ہوں گے
تب بھی جا کے ہمارے جو ہے آواز اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، ہر بندے کی اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، اسی حساب سے جو ہے نا وہ آگے جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے، گروپوں میں ہونا چاہیے. لیکن جو کمیونٹی کے کام ہے، جیسے ہماری امیگریشن کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں میرے خیال میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. لیکن گروپ بندی جو اس کو ہم ذاتی لے لیتے ہیں، پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ذاتی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ کچھ یہ چیزیں ہم ساتھ لے کے آئے ہیں پاکستان سے، اور یہ آہستہ آہستہ ہی ختم ہوں گی جب ہمارے اندر سیاسی شعور آئے گا، ہمارے اندر بہتری تبھی آئے گی کہ ہم یہاں پہ انوالو ہوں گے، یہاں کے کلچر کے ساتھ، یہاں کے سسٹم کے ساتھ، یہاں کے دیکھیں گے، تبھی ہمارے اندر چینجنگ آئی. جو ذاتی مخالفت ہے یہ تو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کے اپنے اپنے نظریات ہونے چاہیے. نظریات ہوں گے تب بھی آگے کوئی بڑھے گا. نظریات کے بغیر تو کوئی نہیں. سیاست جو ہے وہ ذاتی نہیں، وہ ایک نظریاتی ہونی چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جن ممالک میں پاکستانی تیسری جنریشن جوان ہو چکی ہے، وہاں بھی یہ اختلافات ختم نہیں ہو رہے. اس کی کیا وجہ؟ یہ میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے اندر بھی ہیں، کیونکہ جب ہم ان کے اندر اتنا نہیں بیٹھیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم میرے خیال میں نہیں سمجھیں گے. لیکن گروپ بازی، ذاتی کچھ نہ کچھ، ہر قوم، ہر برادری، ہر سسٹم میں کچھ نہ کچھ ذاتیات پہ، جیسے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے، وہاں ایک کابینہ ہے، اور کابینہ میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ دھڑے ہوں گے، کچھ ذاتیات پہ بھی ہوں گے، کچھ سیاست پہ بھی ہوں گے، کچھ کمیونٹی کے معاملات پہ ہوں گے، کوئی انٹرنیشنل سیاست پہ ہوں گے. کچھ ایسا ماحول بن بھی جاتا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ ذاتیات پہ بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ ایک اچھا رخ ہے، اچھی سیاست ہے. مطلب کسی کو لڑائی جھگڑوں کی سیاست سے ہٹ کر جو بھی ہے سیاست ہے اس میں انوالو رہنا چاہیے. میرے خیال میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات رہتے ہیں، ان میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہت شکریہ واسف صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ سے ہوئی. تھینک یو جی. آپ نے اتنا ٹائم نکال کے یہاں آئے، اور آپ کی مہربانی، ڈی ایم ڈیجیٹل کی مہربانی، آپ کے جو ڈی ایم ڈیجیٹل کے ملک ڈاکٹر لیاقت صاحب، ان کی مہربانی جنہوں نے یہ پروگرام یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ترتیب دیتے ہیں. آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت بارسلونا دے وچ ساڈے کول پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ ضلع گجرات دے صدر ملک حنیف عوان فیملی دے نوجوان ملک عاطف مناف ساڈے کو موجود نے. تو ملک عاطف صاحب نے اسی گفتگو کرنے ہیں، تو انہاں کو پوچھنے ہیں کہ حلقہ NA-107 دے وچ ملک جمیل عوان صاحب دے ایم این اے بننے نہ کی تبدیلیاں آئیاں. ملک صاحب، پاکستان تھوڑا کڑی جگہ نہ